جنرل ضیاء الحق کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ نومبر 1979 میں تقریباً 500 مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، جس سے اسلامی دنیا کے مقدس ترین مقام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ سعودی فوج نے خانہ کعبہ کو بازیاب کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر بھاری جانی نقصان کے باوجود ناکام رہی۔ مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے فوری مدد طلب کی۔ اس طرح پاکستان سے SSG کمانڈوز کو سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کرا لیا گیا۔ اس طرح حملہ آوروں کے سربراہ جہیمان سمیت اس کے 60 ساتھیوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پاک فوج کی اس شاندار کامیابی کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ ادھر مسلم دنیا میں جنرل ضیاء الحق کی شہرت ایک ہیرو کی طرح بلند ہو گئی، اور آج بھی پاک فوج کو مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب سیاچن پر بھارتی قبضے نے جنرل ضیاء الحق کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ سیاچن کو بھارت سے واپس نہ لے سکے تھے۔ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کیا تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی، مگر بعد میں انہوں نے بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ممالک کو ایک تباہ کن جنگ سے بچایا تھا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 1987 میں بھارت نے راجستھان کے علاقے میں براسٹیک کے نام سے جنگی مشقیں شروع کی، جس کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو مل گئی، کیونکہ ان مشقوں کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس وجہ سے جنرل ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے، جہاں انہوں نے راجیو گاندھی سے کہا اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو تباہی ایسی ہوگی کہ دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی، اور تاریخ میں صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کا نام یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ یہ دھمکی کام کر گئی، اور راجیو گاندھی نے اپنی فوج کو پاکستان کی سرحد سے پیچھے ہٹا لیا۔ جنرل ضیاء الحق کو آئین سے شدید چڑ تھی۔ کہتے تھے کہ یہ صرف 12 صفحات کا کتابچہ ہے جسے جب چاہیں پھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، اسی لیے آئین میں اپنی مرضی کی ترامیم کر دیا کرتے تھے تاکہ اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا جا سکے، اور انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئی، بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ وصول کی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، اور شریعت کے مطابق سزائیں نافذ ہوئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور رویت ہلال کمیٹی کا قیام بھی جنرل ضیاء الحق ہی کے دور کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ جنرل ضیاء الحق ہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا نافذ ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین کا حصہ بنایا، جس نے ہر رکن اسمبلی کے لیے صادق اور امین ہونا لازمی قرار دیا۔ اسی شک کی بنیاد پر بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ تا حیات نااہل قرار پائے۔ جنرل ضیاء الحق نے 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 58(2)B کو بھی شامل کیا، کیونکہ اس شک کی وجہ سے صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک بھر میں ریفرنڈم بھی کروایا۔ اس ریفرنڈم میں عوام سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر جنرل ضیاء الحق اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں تک کو بھی ووٹ دینے کی اجازت تھی، اور پھر اس طرح صدر ضیاء الحق نے 97.7% کی بھاری اکثریت سے یہ ریفرنڈم جیت لیا۔ اسی ستم ظریف نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ملک کی صورتحال کو اپنی طرح سے درست کرنا چاہتے تھے۔ مختصر یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے آئین کے تحت تمام اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروا دیے، جس نے پورے ملک میں برادری ازم کو فروغ دیا۔ انتخابات کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی میں ووٹنگ کروانے کے بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ محمد خان جنیجو کو تو زیادہ تر اراکین اسمبلی جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ضرور تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا ماننا تھا کہ جنیجو ان کے قابو میں رہیں گے، مگر ایسا ہو نہ سکا، کیونکہ جنیجو ایک سیاستدان تھے جو عوام کے سامنے جواب دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی
کوششیں شروع کر دی۔ محمد خان جنیجو اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں کئی معاملات میں جنرل ضیاء الحق سے مشورہ تک نہیں لیتے تھے۔ اسی وجہ سے گہرے اختلافات پیدا ہو گئے، راہیں الگ ہونے لگ گئیں۔ جب افغانستان سے روسی فوج کے انخلا کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدے پر بغیر جنرل ضیاء الحق کی اجازت کے جنیجو نے دستخط کر دیے، اس حرکت پر جنیجو کو وہی سزا ملی جو سابق گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزرائے اعظم کو ملتی رہی۔ جب جنیجو کی پالیسیاں جنرل ضیاء الحق کی برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت پہلی بار 58(2)B کا اختیار استعمال کیا۔ جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق نواز شریف کی حمایت کر رہے تھے جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت گرا دی گئی تو اس وقت نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملک کی معیشت کافی بہتر تھی اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان روس کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی امریکی پابندیاں ختم کر دی گئی تھی، امداد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا اور اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے کافی قریب آ گئے تھے۔ کافی بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کی تلاش میں گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہونے لگی، لیکن ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے سیاسی حالات کی چھوٹی سی کہانی تو آپ نے دیکھی، مگر جنرل ضیاء الحق کے دور کی اصل کہانی تو کچھ اور ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے امریکہ اور جنرل ضیاء کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ وہ 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے 12 لاکھ افغانوں کی جان لے لی اور ساتھ ہی ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اور جنرل ضیاء الحق نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا چور کیا؟ یہ سب کچھ آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔